بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت درود کی روایت ہے کہ امام پنجم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہماری ولایت پر ایمان رکھنے کے بعد محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے، 400 سال کے بعد اگر وہ دوسری دفعہ درود بھیجے تو ملائکہ اسے کہتے ہیں بندہ خدا 400 سال پہلے جو تو نے درود بھیجا تھا ابھی ہم فرشتے مل کے اس کا حساب نہیں لکھ سکتے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ قبلہ و کعبہ سید الذاکرین بابا سید مزمل حسین شاہ صاحب کی اجازت سے رونق افروز ممبر ہے، حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارک الحجرات کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مشہور ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن میں ہے، اور سورت ہے الحجرات۔ خدا کچھ بدتمیزوں کو شان رسالت سمجھا رہا ہے۔ سلامت و آباد و شاد رکھیں، آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھیں۔ کچھ بے ادب، کچھ گستاخ جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، اللہ انہیں آیت کے ذریعے ڈانٹ رہا ہے۔ خبردار اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا۔ تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے، اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا؟ پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ والرسول، خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا۔ جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا، جرم دو ہیں، سزا ایک ہے۔ احبت میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا۔ توجہ فرمانی ہے، جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہی میرے ساتھ بولے گا، باقی ہر بندے کو مجلس حسین میں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ توفیق یہ خدا دیتا ہے تو کوئی بولتا ہے۔ حق کی حمایت اس زمانے میں مومنین ہی سے توقع رکھی جا سکتی ہے۔ ایک تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، دوسرا اس کے آگے قدم نہیں بڑھانا۔ اگر آواز اونچی ہو گئی یا قدم آگے بڑھ گیا تو سزا یہ ہوگی کہ جتنے بھی عمل تم نے کیے ہوں گے میں ان سب کو حبت کر لوں گا۔ ضبط نہیں، حبت۔ ضبط اور ہوتا ہے، حبت اور ہوتا ہے۔ سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبت ہوتی ہے، کیونکہ سونے کو جلایا نہیں جاتا، چرس کو جلا دیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، گفتگو شروع نہیں کی، کوشش کریں یا علی آخری میرا جوان۔ سامعین گرامی قدر، اعمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا۔ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولیں گے۔ آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد۔ ہمیں لوگوں نے کافر اس لیے کہا، اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ۔ تم نے ہر جرم شیعوں کے کھاتے میں لکھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا۔ یہ کون تھے جن کے خلاف ایف آئی آر قرآن میں کٹی ہوئی ہے؟ اور قرآن والی ایف آئی آر کچی پینسل سے نہیں ہوتی۔ آئین نہیں جس میں ترمیم ہو جائے، ضمنی نہیں جس میں واقعات بدل دیے جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بولتے تھے۔ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ لعنت کرے اس بے غیرت پر جو رسول کے صحابہ کو نہیں مانتا۔ چادر زہرا کی، ولایت علی کی، شہادت حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے شیعہ کہلوانے کا حق ہی نہیں جو عزت صحابہ کا منکر ہو۔
جی پھر آپ کے ذاکر کیوں کہتے ہیں جی صحابہ کرام فلاں جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ میں نے کہا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس نے پڑھا غلط ہے، اور اگر تو نے سنا ہے تو تو نے سنا غلط ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھ، مجھے رحمان کی عزت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی قسم، پیغمبر کو میدان سے صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، منافق چھوڑ کر بھاگ۔ سلامت و آباد صاحب، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ جس کا عقیدہ ہوگا وہ میرے ساتھ بول۔ آپ کو کس کمینے نے کہا کہ صحابی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ ہو صحابی اور چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ منافق تھے، کیونکہ بندے بھاگے تو تھے۔ اور یہ ہے جذبہ اتحاد بین المسلمین۔ مجھے پتا ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کون بھاگے تھے۔ آپ تو عاشق ہیں، اور عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں۔ 2 منٹ اپنی کتابیں اٹھاؤ، پڑھاؤ، کون بھاگ گیا؟ کسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ میرے حبیب سے کہہ دے اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، اور پھر ان میں سے جو کوئی بھی تجھے چھوڑ کر بھاگا، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ کافر وہ نہیں جسے ملا دیوار پہ لکھ دے، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھ دے۔ بندے تلاش کر کون دوڑے تھے؟ بسم اللہ قبلہ جی، حیدری پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا بندے رہے۔ آپ جتنا مرضی پریشان ہو جائے، بھاگے تو تھے بندے۔ ان کے وکیلوں نے بھی لکھا، الطاف حسین حالی نے پردہ ڈالنے کی حد کر دی۔ انہوں نے کہا خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہوں۔ جی جیسے گھوڑا نہیں سنبھالا گیا، اس سے دین کیسے سنبھالا جائے؟ اور اس منبر پر غلط حوالہ دینا کفر ہے۔ شبلی نعمانی نے لکھا کہ فلاں، نام نہیں لوں گا، نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے، ادھورے کام اس منبر سے ہوتے نہیں۔ وہ کہ فلاں رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں تشریف لے کر گئے، دیکھا اب کوئی نہیں رکا علی کے علاوہ، تو پچھلوں کی خبر کروں کیا لگے۔ لیکن جذبہ عشق رسول کا اتنا تھا کہ جب جنگ ختم ہو گئی جنگ، تو آپ سب سے پہلے واپس تشریف لائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ شیعوں نے نہیں کہا جی، آپ کے ذاکر کہتے ہیں صحابہ کرام نے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے اللہ کی وحدانیت، محمد کی رسالت، علی کی ولایت، بطول کی طہارت، حسن کی سخاوت و امامت، حسین کی شہادت، زین العبا کی عبادت، محمد باقر کی ریاضت، جعفر صادق کی صدق، موسیٰ کاظم کے کظم الغیظ، علی رضا کی سخاوت، جواد و تقی کی سخاوت اور نقی کی عزت و عظمت، عسکری کی ہیبت اور بارہویں کی خیبت کی قسم، رسول کا جنازہ صحابیوں نے نہیں چھوڑا تھا، منافقوں نے چھوڑا۔ جس کا ایمان ہوگا میرے ساتھ بولے گا، جس کا ایمان ساتھ رہ دے بے شک جو بیٹھا رہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ سب حیدری، رسول اللہ کا جنازہ کوشش کریں، حضوری نہیں ملتی، وہ وارث پیغمبر ہو اسلام کے کیسے، شلوار بھی اب تک جنہیں پوری نہیں ملتی۔ علی حق اتنے آنا سعادت کنارا،
सामईन गिरामी कादर, मैं बड़े अदब और एहतराम से मिल्लत मुस्लिमा को अपना अकीदा बताना चाहता हूं। कभी शिया किसी ने कहा कि हम सहाबा को नहीं मानते? अपना अकीदा तो बाबा जी हमें बताना चाहिए, गैर क्यों बताएगा कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते? तवज्जो है या नहीं? नबी शाह जी, ये गैर का हक नहीं, वो हमारा अकीदा बताए, अपना अकीदा मैं बताऊंगा। क्यों बाबा जी? अपना अकीदा हमें बताना चाहिए कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। जी सहाबा किराम को नहीं मानते, अल्लाह की लानत हो उस बेगैरत पर जो सहाबा को बुरा कहता हो, करोड़ लानत हो उस बेगैरत पर जो बुरे को सहाबी कहता हो। जिसे बात समझ आई है वो मेरे साथ बोलेगा। कई बंदे सोचते रह गए भाई सहाबी बुरा नहीं हो सकता तो बुरा सहाबी कैसे हो सकता है? अब हमें नहीं पता किसने रसूल का जनाजा पढ़ा था, खुद पता कर जी रसूल का जनाजा तो होता ही नहीं, फिर भी बात खत्म नहीं हुई। कफन तो होता है रसूल का, मट्टी तो डाली के नहीं डाली, काबर भी खुदी के नहीं खुदी। यहाँ इलाके का छोटा सा चौधरी मर जाए, बार बार बड़े बड़े मौजूद बंदे बार बार कहते इधर मैनू फड़ा कर कई जी, और रिश्तेदारों को दिखा दिखा के बंदे मट्टी डालते हैं ऊंचा ऊंचा पड़ के। इन्ना लिल्लाह व इन्ना। हमारे इलाके में रिवाज है, इधर भी होगा मुझे पता नहीं है। अफसोस करने के लिए बंदे ज्यादा हो ना जी, तो बार बार वारिस को बंदे आवाज देके कहते हैं फलां साहब अल्लाह हुक्म जी, भाई पता चले भी मैं आया। तवज्जो है या नहीं? आप जो बंदे चौपों में शादी मिसाल देता हूँ, 20 अप्रैल 1991 को मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था, बड़ा काफी अरसा गुजर गया, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। इस मिंबर की इज्जत की कसम, जो बंदे आए थे आज तक याद हैं, जो नहीं आए थे वो अब भी याद हैं। बात हालांकि बड़ी पुरानी हो गई। जो बंदे आए थे जनाजा पढ़ने के लिए अच्छी तरह से याद है, चेहरा भी नाम भी। जो नहीं आए थे वो ज्यादा याद हैं। जी हम पंजाब के लोग हैं ना, आपकी सकाफत दूसरी है ना, मेरी तहजीब दूसरी है, हम सारों की सकाफत एक है। फिर उसका नतीजा पता है किबला क्या है? जिन बंदों ने जनाजा पढ़ा था, मैं फिर रहा हूं इस्लामाबाद, फोन आया वो मर गया, मैं ओहो गड्डी मोड़ो जी, जनाजा पढ़ना है, क्योंकि उसने मेरे बाप का जनाजा पढ़ा था। इमाम हुसैन बादशाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे। गाजी अब्बास की कसम जबान नहीं बोलती, माँ की तहारत बोलती है, अकीदा बोलता है, हिमायत अहले बैत में अकीदे वाली जबान बोलती है। और बतूल की चादर की कसम, जिसने मेरे बाप का जनाजा नहीं पढ़ा था, मैं घर मुल्तान फारिग बैठा रहूं, गली से जनाजा गुजरता जाए, ना मैं कल गया था ना आइंदा कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप का नहीं पढ़ा था तो मैं बेगैरत तो नहीं कि उसका जनाजा पढ़ूं। जिसने मोहम्मद का जनाजा पढ़ा था, मोहम्मद के वारिस अली को मदाइन क्यों ना जाना पड़ा, उसने सलमान का जनाजा जाके पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा था लाश कुत्ते घसीटते रहे अली जनाजे में। सलामत आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रहे। जनाब सैयद कौनैन आबाद व शाद रहे। हैदरी तारीख छुपाई नहीं जा सकती। लोग यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करते रहे, अली नहीं आए। एक बंदा मुझे कह लगा इतने बुरे होते रसूल के साथ क्यों दफन होते? मैंने कहा वोट किसे देते हो? उन्हें जी पीपल पार्टी में। मैं कहा ज़ियाउल हक बुरा होता तो फैसल मस्जिद में दफन होता। उन्हें कहा जी हुकूमत जो उन्होंने दी सी। मैं कहा इत्थे ही हुकूमत वाला चक्कर है।